ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ آج کل جو میمز بنائی جاتی ہے اس کا کیا شرعی حکم ہے، ہم کس حد تک مذاق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اسلام ایک کامل دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال اور توازن کی تعلیم ارشاد فرماتا ہے۔ یہی اصول مزاح اور خوش طبعی میں بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تمام رویوں سے منع فرمایا ہے جو دوسروں کی دل آزاری کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ تو یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایسا مزاح، ایسا مذاق جو تمسخر، تضحیک یا دل آزاری، قلبی اذیت پر مبنی ہو، وہ جائز نہیں بلکہ یقیناً قابل مذمت ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ میں بھی ہمیں بہترین اعتدال نظر آتا ہے۔ رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم خوش طبعی فرماتے تھے، لیکن ہمیشہ سچ اور وقار کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مزاح کرتا ہوں لیکن سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام میں مزاح کی اجازت ہے، مگر اس کے ساتھ سچائی اور شرافت بھی لازم ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جھوٹ پر مبنی مزاح سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ایک مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حد سے بڑے ہوئے مزاح سے متعلق آپ نے تنبیہ فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر مزاح حد سے بڑھ جائے تو وہ انسان کی سنجیدگی اور روحانیت کو متاثر کرتا ہے، لہذا مناسب مزاح واقعی دلوں کو جوڑ دیتا ہے، محبت اور الفت پیدا کرتا ہے، بشرط یہ کہ وہ سچائی، شائستگی اور احترام پر مبنی ہو۔ لیکن جب یہی مزاح حد سے تجاوز کر جائے یا اس میں جھوٹ، تمسخر یا دل آزاری شامل ہو تو وہی چیز کینہ، نفرت اور اختلاف کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا پر میمرز حضرات کی ایک نئی دنیا وجود میں آ چکی ہے، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بسا اوقات میمرز کسی بھی انسان کی تصویر، ویڈیوز وغیرہ کو ایڈٹ کر کے یا توڑ مروڑ کر ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے ہنسی کا سبب بن جاتی ہے، حالانکہ اس عمل سے اس شخص کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی کے لہجے، بولنے کے انداز یا جسمانی کمزوری کو مزاح کا موضوع بنا دیتے ہیں، جو وقتی طور پر تو ہنسی پیدا کر دیتا ہے لیکن دلوں میں رنجش اور تکلیف چھوڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عام رویہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ میمرز کسی واقعے کو حقیقت کے برعکس بڑھا چڑھا کر یا مکمل طور پر جھوٹ پر مبنی انداز میں پیش کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک ان کو حاصل ہو۔ اسی طرح جھوٹی باتیں معاشرے میں مزاح کے نام پر بھی پھیلا دی جاتی ہے، حالانکہ وہ سچائی سے بالکل خالی ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی کی ذاتی گفتگو یا پرائیویٹ صورتحال کو بھی فنی میمز بنا کر عام کر دیا جاتا ہے، جس سے اس کی عزت اور پرائیویسی دونوں ہی متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مختلف اداروں، اساتذہ یا دینی شخصیات کے بارے میں غیر مناسب مزاحیہ مواد بھی بنا دیا جاتا ہے، جس سے احترام کا جذبہ کمزور ہو جاتا ہے اور معاشرے میں بے ادبی کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض میمرز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی قوم، طبقے یا گروہ کا مذاق اڑا کر نفرت اور تقسیم کو بڑھا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ تمام رویے اسلامی تعلیمات، اخلاقی اصولوں کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اسلام نہ صرف سچائی اور عدل کا حکم ارشاد فرماتا ہے بلکہ دوسروں کی عزت و وقار کا حکم ارشاد فرماتا ہے اور دل آزاری سے بچنے کی بھی سختی سے تاکید فرماتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مزاح کو مثبت انداز میں دائرہ شرع میں رہ کر پیش کیا جائے کہ یہ دلوں کو جوڑنے، خوشی پھیلانے اور معاشرے میں خیر کا ذریعہ بنے، نہ یہ کہ تضحیک، جھوٹ اور نفرت کا سبب بنے۔ یہی وہ خوبصورت توازن ہے کہ جس کی تعلیم اسلام ہمیں عطا فرماتا ہے۔